الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد في موضع آخر يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. میرے محترم ماں اور بہنوں، عزیز طالبان، آج کا ہمارا یہ پروگرام بہت ہی اہم ہے، بہت ہی اہم پروگرام ہے، اور یہ پروگرام آپ کو یہ سیکھ دے گا کہ قرآن میں رب العالمین نے جو کہا تھا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اور آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انہی لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے، انہی لوگوں کو امتیاز دیتا ہے جن کو اللہ نے علم سے نوازا ہے. بہت ہی خوش نصیب ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم سے، قرآن و حدیث کے علم کے دولت سے مالا مال کیا، جنہوں نے حدیث کو پڑھا. اور قرآن کے اس آیت کو میری آخری نصیحت ہے کہ اللہ نے تمہارے درجے، تمہیں علم دے کر کے قرآن و حدیث کا تمہارے درجات کو بہت ہی بلند کر دیا ہے. اللہ رب العالمین نے جن کو دین کا علم دیا ہے اس کو بہت کچھ دے دیا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَنْ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. جسے حکمت دے دی گئی، جسے دانائی دے دی گئی، جسے دین کا علم دے دیا گیا اسے بہت کچھ دے دیا گیا. جسے قرآن کا اور حدیث کا علم دے دیا گیا اسے بہت کچھ دے دیا گیا. علم کا حاصل کرنا اور خصوصاً علم دین کا حاصل کرنا بہت ہی ضروری ہے. علم دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے بچوں پر، ہمارے اوپر، ہر مرد اور عورت پر فرض کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا طلب کرنا، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، چاہے لڑکی ہو یا لڑکا، ہر ایک کو دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. آپ اس پروگرام سے یہ سیکھ کر جائیں کہ آئندہ آنے والے سالوں میں جو ہمارے بچے اور نصرانیت کے اسکولوں میں ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، ہم ان سے نکال کر ہم دینی مدارس کے اندر ان کا داخلہ کروائیں گے، ہم ان کو علم دین سکھلوائیں گے، ہم ان کے درجات کو دنیا میں بھی بلند کریں گے اور ان کے درجات کو آخرت میں بلند کریں گے. ہم یاد رکھیے گا امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے علم کے تعلق سے کہا تھا علم الحدیث افضل من الدنیا یا من علم الدنیا، کہ علم کا حاصل کرنا اور خصوصاً علم حدیث کا علم حاصل کرنا دنیا کے تمام علموں سے سب سے افضل علم ہے. علم دین کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. کوئی بتلا سکتا ہے جنت کی طرف جانے کا کوئی اور راستہ ہے؟ جنت کی طرف لے جانے کے لیے اور کوئی راستہ ہے؟ علم دین کا حاصل کرنا ایک ایسا راستہ ہے جس راستے کے تعلق سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو آدمی علم دین حاصل کرنے کے لیے، قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے پر چلاتا ہے. ایک حدیث کے اندر ہے جنت کے راستے کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. اسی حدیث کے اندر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، جو علم دین حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں فرشتے ان کے پیروں کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں. دنیا کے اندر جتنی مخلوقات ہیں ساری مخلوقات علم دین حاصل کرنے والوں کے لیے رحمت کی، مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں. یہاں تک کہ سمندروں میں مچھلیاں طالب علم کی مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک کہ چونٹیاں اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتی ہیں. عالم کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء
उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। उलमा जो इल्म दीन हासिल करते हैं उनको विरासत में क्या मिलती है? नबी की विरासत मिलती है, नबियों की विरासत इल्म मिलती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, फज़लुल आलिम अलल आबिद कसाइरिल कवाकिब अला लैलतिल बद्र। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म दीन का हासिल करना ऐसे ही है जैसे एक आलिम है, उसकी वो आलिम की फजीलत एक आबिद पर ऐसे है जैसे 14वीं रात की चाँद, उसकी फजीलत तमाम सितारों पर है। इल्म की फजीलत के ताल्लुक से एक आखिरी हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग इल्म दीन हासिल करते हैं, जो उलमा हैं, वो हमारे इस उम्मत के अंदर सितारों के मानिंद है। ये सितारे लोगों को रात अंधेरी रास्तों में रहनुमाई करते हैं। जब ये सितारे डूब जाते हैं तो लोग रास्ता भटक जाते हैं। ऐसे पूरी उम्मत के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर उलमा की मिसाल है। अगर ये औरतों की शक्ल में, मर्दों की शक्ल में, जब तक दुनिया के अंदर उलमा मौजूद रहेंगे, लोग हिदायत याफ्ता होते रहेंगे, लोग सही रास्ता पाते रहेंगे। लेकिन अगर ये इल्म का सिलसिला, ये इल्म हदीस का सिलसिला खत्म हो गया, लोगों ने इल्म दीन हासिल करना बंद कर दिया, अपने बच्चों को मगरिब सदा मगरिबी तहजीब के स्कूलों में दाखिल करना शुरू कर दिया, उलमा इस दुनिया से खत्म हो जाएंगे तो लोग रास्ता भटक जाएंगे, लोग सीधे रास्ते से भटक जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, रब्बुल आलमीन हमें किताब और सुन्नत पर चलाए, रब्बुल आलमीन हमें इल्म दीन हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को इस बात की तौफीक जाए कि हमारी जो बच्चियां यहाँ से जा रही हैं, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी रहनुमाई करना, ऐ अल्लाह इनको हिदायत देना, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन जो इल्म इन्होंने हासिल किया है, इस इल्म के जरिया इस इल्म को अपने घर वालों के अंदर, अपने अइज़्ज़ा और अक़रबा के अंदर, अपने रिश्तेदारों के अंदर इस इल्म को फैलाएं। अल्लाह तबारक व तआला से तो दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को नेक अमल करने की तौफीक दे, इल्म हदीस हासिल करने की तौफीक दे, कुरान का इल्म हासिल करने की तौफीक दे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।